الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، جس میں فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث جمع کر دی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے، یا تفسیر سے ہے، یا مغازی اور جہاد سے ہے، یا فتن سے ہے۔ اس میں آپ کو صرف فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث ملیں گی۔ آج کی حدیث کا نمبر ہے اس کتاب کے مطابق، اور کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے، 365۔ ویسے یہ ابواب چل رہے ہیں، ابواب النذری، تو آپ اپنے ایڈیشن میں دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور ہاشمی ہیں اور آل بیت میں سے ہیں۔ آل بیت کا نام لینے والے ان کو آل بیت میں شامل نہیں کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بھی آل بیت میں شامل نہیں کرتے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، اور پھر آپ کے دادا کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے وہ آل بیت میں سے ہے، اور تیسرے نمبر پہ پھر آپ کی اپنی اولاد وہ آل بیت میں سے ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہو قال، کہ انہوں نے کہا، استفتى سعد بن عبادہ، کہ سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا، فتویٰ مانگا، کس مسئلے میں؟ فی نذر کان علی امہ، اس نظر کے معاملے میں، اس منت کے معاملے میں جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی۔ یہ سعد بن عبادہ کون ہیں؟ یہ انصاریوں میں سے بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں، اور انصاریوں میں ان کو سردار سمجھا جاتا تھا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو انصاریوں کا پروگرام یہ تھا کہ انہی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ لیکن جب اس بات کی اطلاع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب عمر فاروق کو ملی تو وہ دیگر صحابہ اکرام کو لے کر وہاں پہنچے اور ان کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلفاء حکمران قریشیوں میں سے ہوں گے۔ تو اس لیے پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکمران مقرر کیا گیا، اور یہ بھی بہت ہی اہم فیصلہ تھا جناب ابو بکر کا اور جناب عمر کا، کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہنچے اور خلافت کے اور اقتدار کے مسئلے کو حل کیا۔ اور آج پوری دنیا اسی طریقے پہ عمل کرتی ہے کہ ایک حکمران جب فوت ہوتا ہے فوری طور پہ اس کے نائب کو مقرر کیا جاتا ہے، اور پھر باقی معاملات طے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی کام جب ابو بکر و عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ لوگ جو رافضی کہلاتے ہیں وہ جناب ابو بکر جناب عمر پہ حملہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اقتدار کے بھوکے تھے، انہوں نے جنازے کی فکر نہیں کی بلکہ اقتدار کی فکر کی، حالانکہ ان کو اقتدار سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ابو بکر کہہ رہے تھے کہ عمر فاروق کو حکمران مقرر کر لو، ان کو بنا لو، اور عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں چاہیے خلافت، ان کو مقرر کر لو۔ وہ تو صرف نبی علیہ السلام کی حدیث کی خاطر آئے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد حکمران قریشی ہوں گے۔ ویسے بھی حکمران کوئی طے ہوگا، مقرر ہوگا، تو وہی فیصلہ کرے گا کہ جنازہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، کس نے پڑھنا ہے، قبر کہاں بننی ہے نہیں بننی، کیا کرنا ہے، سارے معاملات اسی نے حل کرنے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو ایک ملک ہے، وہاں کے سپریم لیڈر فوت ہوئے اور ابھی تک ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی، جبکہ ان کا نائب فوری طور پہ کسی کو مقرر کر دیا گیا، ان کا نائب فوری طور پہ کسی کو مقرر کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ سعد بن عبادہ نے فتویٰ مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، فی نذر،
اس منت کے معاملے میں کان علی امہ، جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، جن کے والدہ نے کوئی منت مانی ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی تھی، تو 7 دن بعد اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ توفیت قبل ان تقضیہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اس منت کو پورا کرنے سے پہلے پہلے، اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے پہلے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، فقضہ عنہا، کہ اے سعد تم اپنی والدہ کی طرف سے اس نظر کو پورا کرو۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 2761 2761، اور کتاب ہے کتاب الوصایا، یعنی کہ وصیت کے بارے میں جو صحیح بخاری میں کتاب ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری میں اندرونی طور پہ کئی ایک کتب ہیں، کتنی ہیں؟ تقریباً 97 تو صحیح بخاری کی اندرونی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے کتاب الوصایا، یعنی کہ وہ کتاب جس میں امام بخاری نے وہ احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق ہے وصیت کرنے سے۔ باب کیا قائم کیا وہاں پہ اس حدیث پہ، مسئلہ کیا اخذ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے؟ کہتے ہیں باب ما یستحب لمن یتوفى فجاءۃ ان یتصدقوا عنہ وقضاء النذور عن المیت، کہ مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اچانک فوت ہو جائے تو آپ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ مستحب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی عزیز اچانک فوت ہو جاتا ہے تو آپ کی اس کی طرف سے کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ میت کی طرف سے نظر کو، منت کو پورا کرنا چاہیے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو ایک بار پھر لے کر آئے، اور اس بار اس کا نمبر ہے 6698 6698، کتاب ہے کتاب الایمان والنذور، قسمیں اٹھانے کے بارے میں اور منت ماننے کے بارے میں کتاب ہے۔ اور باب یہ ہے کہ باب من مات وعلیہ نذر، کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کوئی نذر ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا۔ گویا کہ امام بخاری نے اس حدیث کے ذریعے جواب دیا کہ اس منت کو پورا کیا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، نمبر ہے 6959 6959، اور اس بار اس کو لے کر آئے ہیں کتاب الحیل میں۔ حیل کا مطلب کیا؟ ہیلا، یعنی کہ شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے کوئی ہیلے اختیار کرنا، یہ کیسا ہے؟ امام بخاری نے یہ کتاب قائم کر کے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو لوگوں کو شریعت کے احکام سے بچنے کے لیے ہیلے سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سکھاتے ہیں کہ اگر عورت پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ زیورات، تو زکوٰۃ واجب ہونے سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، ہفتہ پہلے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے خامند کو کہے کہ اب میں نے زیورات کا مالک آپ کو بنا دیا ہے۔ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے مالک کس کو بنا دے؟ خامند کو۔ اب وہ گولڈ، وہ سونا خامند کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے جی، سال پورا نہیں ہوا اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب خامند کے پاس رہے گا، جب اس کا سال پورا ہونے لگے تو وہ کیا کرے؟ 1 ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے کس کو مالک بنا دے؟ بیوی کو۔ تو اس طرح زکوٰۃ سے بچتے رہیں گے اور زندگی اچھی گزر جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ اگر کوئی سال پورا ہونے سے پہلے اپنا مال کسی وجہ سے بیچ دیتا ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں، ویسے ہی اس کو ضرورت پڑ گئی اپنا وہ پلاٹ بیچنے کی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے والی تھی، اپنے وہ زیورات اس نے بیچ دیے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے والی تھی، 1 ہفتہ پہلے اس کو ضرورت پڑ گئی، کوئی حرج نہیں، اور زکوٰۃ واقعی واجب نہیں ہوگی اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کریں، اس قسم کے ہیلے اختیار کریں، تو کئی علماء کرام نے یہ ہیلے اپنی کتابوں میں لکھے، بلکہ اس موضوع پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ تو امام بخاری نے مجبوراً ان کے خلاف صحیح بخاری میں کتاب قائم کی، کتاب الحیل، اور اس میں وہ احادیث لے کر آئے جن سے پتہ چلے کہ اس قسم کے ہیلے جرم ہیں، غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کو بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں۔
کیا باب کیا ہے؟ کہتے ہیں باب فی الزکاۃ، کہ یہ باب ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ تو امام بخاری اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جانوروں پہ زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے تو آپ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے کیا کریں؟ ایک جانور بیچ دیں، کیونکہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ 40 بکریوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ ایک بکری جو ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے بیچ دیں یا ذبح کر کے کھا دیں، تو آپ کیا ہوگا؟ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے۔ تو امام بخاری کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھو، ایک عورت نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، فوت ہو گئی ہے، اور شریعت پھر بھی کہہ رہی ہے بیٹے سے کہ تم اپنی ماں کی نظر کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ آپ نے تو کوئی ایسا راستہ نہیں نکالا اس کے لیے کہ تمہاری ماں نے منت مانی تھی، وہ فوت ہوگی، بات ختم۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، نمبر ہے 1638 1638۔ تو اس حدیث سے اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ نظر ایک عبادت ہے جس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نظر مان لیتے ہیں اور وہ نظر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اگرچہ نظر ماننا اس کو شریعت نے اتنا پسند نہیں کیا، جبکہ نظر کون سی ہو؟ نظر معلق۔ البتہ نظر مطلق وہ بہت اچھی بات ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ پچھلے درس میں بھی شاید میں نے یہ بات واضح کی تھی۔ نظر معلق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوا تب میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس بار تو پھر میں حج کے لیے جاؤں گا، اگر میری والدہ کو شفا مل گئی پھر میں عمرے پہ جاؤں گا۔ تو آپ نے یہ منت مانی ہے لیکن اس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر معلق۔ تو نظر معلق کو شریعت پسند نہیں کرتی کہ آپ کہتے ہیں جناب حج میں پھر کروں گا، اللہ میرا یہ کام کرے، ورنہ اس کا مطلب میں نہیں کروں گا، اللہ میرا یہ کام کرے گا تو میں عمرہ کروں گا ورنہ نہیں۔ یہ تو کوئی اچھے الفاظ نہیں ہے۔ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو بکرا ذبح کروں گا ورنہ نہیں۔ تو شریعت نے ایسی نظر کو پسند نہیں کیا لیکن حرام بھی قرار نہیں دیا، لیکن اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن نظر مطلق یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ اللہ کے انعامات کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر کیا کیا انعام کر رکھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے اس سال حج پہ جانا ہے، میں نے منت مان لی میں حج پہ جانا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی منت کو، نظر کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، تو ایسی نظر ماننا بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال نظر مطلق ہو یا معلق، جب مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کوئی نظر ہو اور اس نے نظر کو پورا نہیں کیا تو اس کے وارث اس نظر کو پورا کریں گے۔ مثال کے طور پہ نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گا یا عمرہ کروں گا یا میں اللہ کی راہ میں ایک دیگ پکاؤں گا اور تقسیم کروں گا، تو وارثوں پہ واجب ہے کہ اس نظر کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے ہماری گفتگو یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اس نظر کی نوعیت کیا تھی، کیا یہ بدنی نظر تھی یا مالی؟ بدنی کا مطلب یہ کہ کیا والدہ نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ میں نماز پڑھوں گی، یا یہ نظر مان رکھی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں ایک بکرا ذبح کروں گی، مالی؟ یہ واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اگر نظر حج ہو، منت جو مانی گی وہ کیا حج ہو، تو حج میں نیابت چلتی ہے، یعنی کہ کوئی اور آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ آپ فوت ہو گئے ہیں، آپ نے نظر مانی تھی حج کی، تو آپ کی طرف سے کوئی اور حج کرے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ہی روزے ہیں تو روزے بھی وارث رکھیں گے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔
تو جناب سعد بن عبادہ کی والدہ کی نظر کیا تھی؟ کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہ روزے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں غلام آزاد کروں گی، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں صدقہ کروں گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلق نظر تھی، تحدید نہیں تھی، بس یہ تھا کہ میرے ذمے اللہ کے لیے ایک نظر ہے۔ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے جس کا نمبر ہے 2762 2762، وہاں پہ یہ آتا ہے کہ جناب سعد بن عبادہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں، انہیں کوئی کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، تو اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کروں کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے فإنی اشہدک، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان حائطی المخراف، کہ میرا مخراف نامی باغ، صدقۃ علیہ، ان کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ پھر نظر کی نوعیت کیا تھی؟ صدقہ کیا تھا؟ صدقہ تھا، یعنی کہ روزے نہیں تھے، حج نہیں تھا، غلام آزاد کرنے نہیں تھے، بلکہ کیا تھا؟ صدقہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث جس میں صدقہ کرنے کا تذکرہ آیا ہے، اس میں یہ تذکرہ نہیں آیا کہ یہ وہی معاملہ ہے نظر ماننے والا۔ ممکن ہے کہ نظر کا معاملہ الگ ہو اور یہ چیز وہ الگ پوچھ رہے ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میری والدہ فوت ہو گئیں اور انہیں کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں کرو، تو انہوں نے کہا جی میں یہ باغ صدقہ کرتا ہوں۔ اس صدقہ والی حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ معاملہ نظر کا تھا۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اور جو چیزیں ان کے ذمے واجب ہیں ان کی ادائیگی کرنا۔ اگر ان کے ذمے قرض واجب ہے تو آپ قرض ادا کریں، اگر ان کے ذمے حج تھا لیکن حج نہیں کیا، وہ حج آپ کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے، 366 366، راوی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ کعب بن مالک کو جانتے ہیں؟ ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا کتنے دن بلا؟ 50 دن، 50 دن مدینہ میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ مدینہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی، زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو یہ 3 لوگ تھے، کعب بن مالک اور 2 اور تھے، یہ جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، جبکہ جنگ تبوک میں حصہ لینا ہر ایک کے اوپر فرض تھا، ہر صاحب استطاعت میں کیا تھا؟ فرض تھا۔ جب آپ علیہ السلام اس جنگ سے واپس آئے تو منافقین آپ کے پاس پہنچے اپنے اپنے عذر، اپنے اپنے بہانے لے کر، اور شریعت ظاہر کی طرف دیکھتی ہے، باطن میں کیا ہے؟ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ روز قیامت کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں پہ یقین کیا اور ان کے عذر قبول کیے۔ کعب بن مالک نے سچ بولا کہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، 2 صحابی اور بھی آئے، انہوں نے بھی سچ کہا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ بائیکاٹ 50 دن تک جاری رہا۔ بائیکاٹ کی صورتحال یہ تھی کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی، ایک دن میں اپنے کزن کے پاس گیا، وہ اپنے باغ میں تھا، میں باغ میں اس کے پاس پہنچا، میں نے اس سے کہا، اس کو سلام کہا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی تو جانتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں سچا مسلمان ہوں۔ اس نے میری اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ باغ میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک اللہ دیکھنے والا۔
وہ لوگ کس قدر اللہ کا احترام کرنے والے تھے، کس قدر تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ یہ اپنے کزن کعب بن مالک کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اوپر اللہ دیکھ رہا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلا۔ یہ صورتحال تھی۔ تو سچائی کی سزا کئی دفعہ ملتی ہے، لیکن میں اور آپ، ہمارا دماغ عجیب ہے، ہم کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے سچ کہا ہے تو میرے لیے سارے راستے کھل جائیں، کوئی ازمائش نہ آئے، ازمائشیں ان کے اوپر آئیں، عذاب ان کے اوپر آئے جنہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ بھائی یہ اجر و ثواب آپ کو آخرت میں ملنا ہے۔ دنیا میں کئی دفعہ آپ کے سچ کا اجر و ثواب آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے، کئی دفعہ دنیا میں سزا ملتی ہے اس کی، یعنی کہ لوگوں کی طرف سے سزا ملتی ہے، اور وہ آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ سچ پہ کس حد تک قائم رہنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان مثال کے طور پہ مسجد میں گیا، جی مسجد میں گیا جوتا چوری ہو گیا۔ اب کئی اتنے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں توبہ توبہ آئندہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں مسجد میں گیا ہوں میرا جوتا گم ہو گیا۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے گیا تھا نماز پڑھنے، اللہ پہ نعوذ باللہ احسان کیا تھا تو اللہ کو چاہیے تھا میرے جوتے کی حفاظت کرتا اور میرا جوتا کبھی چوری نہ ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایمان دیکھو اس کا۔ صحابہ کرام کا دماغ الٹا نہیں تھا، ان کا دماغ خراب نہیں تھا، وہ ایمان لے کر آئے آپ علیہ السلام پہ تو مکہ کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی آپ کو تانے نہیں دیے کہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں اور آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ سے بات کریں کیوں ہمارے اوپر ازمائشیں مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے پھر اللہ کی خاطر مکہ چھوڑا، مدینہ آئے، اور مدینہ میں آنے سے پہلے ان کے لیے کس قسم کے فلیٹ تیار تھے جی؟ کیوں جی 5 اسٹار ہوٹل موجود تھا نا ان کے لیے، آتے ہی کھانا بنا ہوا تھا ان کے لیے، آئیں جی تشریف لائیں آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے۔ نہیں، ازمائشیں ازمائشیں، نکلے تو ازمائشیں، راستے میں ازمائشیں، مدینہ پہنچے تو ازمائشیں، اور پھر 1 سال کے بعد جناب والا جہاد شروع ہو گیا۔ ابھی وطن چھوڑ کر آئے ہیں، مال قربان کر کے آئے ہیں، اوپر سے اب خون مانگا جا رہا ہے۔ جنگ بدر، اس سے اگلے سال جنگ احد، 2-3 سال کے بعد جنگ خندق، پھر مکہ کی طرف سفر، مکہ پہ حملہ کرو جی، پھر حنین، طائف، جنگیں ہی جنگیں، کسی کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، کسی کا بھائی شہید ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ ہم تیرے لیے قربانیاں دیتے کہ تھک گئے۔ وہ تو الٹا ڈرتے تھے، تھوڑی سی کوئی فراوانی آ گئی، خیر آ گئی، ڈرنے لگ جاتے تھے۔ شاید آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حیران ہوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی باتیں ہیں، ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کرنے لگے ہیں، افطاری میں بہترین کھانا پیش کیا گیا ان کو گھر والوں کی طرف سے، کھانا دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کہنے لگے مجھ سے بہتر تھے مصعب بن عمیر، لیکن جب وہ فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو کفنانے کے لیے صرف ایک چادر تھی، سر پہ دیتے تھے پاؤں ننگا، پاؤں پہ دیتے تھے سر ننگا، ان کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی اور دنیا کی نعمتیں لیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف یہ کہنا چاہتے ہیں، کہا اور سید الشہداء اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی شہید ہوئے اور ان کو کفنانے کے لیے بھی ایک چادر تھی، ان کی بھی یہی صورتحال تھی۔ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عظیم لوگ دنیا کے مزے چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے، اور ہم آج یہ مزیدار کھانے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب دنیا میں دے کے ادھر ہی فارغ نہ کر دے۔ وہ نعمتیں دیکھ کر ڈرتے تھے، اور ہمیں نہ ملے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ادھر میں نے آج ایک نماز پڑھی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کیا کرے آج میرا جو امتحان ہونے والا ہے نا وہ سارا جو ہے اللہ خود ہی حل کر دے، کیونکہ میں نے آج فجر کی نماز پڑھی، بہت بڑی قربانی دی ہے جی میں نے۔ عجیب و غریب دماغ ہے ہمارا۔ تو یہ کعب بن مالک 50 دن بائیکاٹ جاری رہا ہے، ان کا بھی اور ان کے 2 ساتھیوں کا بھی، حتیٰ کہ حکم ملا تھا بعد میں کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ پہلے کم از کم بیوی گھر میں موجود تھی، اس سے 2 باتیں ہو جاتی تھی، اب وہ بھی گئی۔
غار میں تنہا. تو 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ پھر نازل ہوئی اور پھر صحابہ کرام ان کو مبارکبادیں دے رہے تھے اور پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ مجھے کامیابی بالآخر ملی ہے سچ بولنے کی وجہ سے، میرا وعدہ ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم ہوتے تو ہم نے کیا کہنا تھا، بس ایک سچ بول لیا بہت ہے. اب سچ بولنے سے کیا جی، توبہ. ہمارا ذہن یہ ہے کہ شاید ہم نیکی کر کے کوئی اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، اللہ کا جواب یہ کہ اپنی نیکیاں اپنے پاس رکھو، کوئی ضرورت نہیں مجھے. وہ شہنشاہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے. جو نیکی کرتے ہیں اپنی خاطر کرتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا تو اعلان ہے، حدیث قدسی ہے کہ سارے انسان اور جن، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، سب سے برے انسان کی طرح ہو جائیں گے. سب سے برا انسان کون ہوگا جی؟ کوئی مشرک کافر ہی ہوگا نا. اس سب سے برے انسان کی طرح سب انسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مستغنی، بے نیاز. اور اگر سارے اس کی عبادت شروع کر دیں، اللہ کہتے ہیں میری بادشاہت میں، میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس سے. اور اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک ایک ووٹ کے محتاج ہیں اور خوش ہوتے ہیں جناب مجھے اتنے ووٹ پڑے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں مجھے فیس بک پہ اتنے لائک کرنے والے ہیں جناب، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنی عزت میں اوپر بڑھتا ہے، اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یہ اسی حدیث میں ہے جس حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، 50 دنوں کے بعد توبہ قبول ہوئی، اسی حدیث میں ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان من توبتی، میری توبہ میں سے یہ ہے کہ ان خالی من مالی، کہ میں اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤں. صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ، صدقہ کرتے ہوئے اس مال کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دوں. یعنی کہ چونکہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا، کہنا چاہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو اس خوشی میں میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. کیا بات ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امسک علیک بعد مالک، اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے پاس روک کر رکھو، اپنے پاس رکھو. فہو خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. تو ویسے کیا حکم ہے جی اس کا، سارا مال اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے آج کل کے زمانے میں؟ آپ نے سارے مال کی کوئی مسجد بنا دی، اس کو پتا ہے میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں. تو اس میں فرق ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں. اگر آپ کا توکل اللہ پہ مضبوط ہے، آپ سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کے بعد لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں گے، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ میں دوبارہ سے کہیں جاب کرتا ہوں، وہاں سے سیلری ملے گی، یا میں اپنا کاروبار پھر سے کھڑا کر لوں گا. کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں پلان موجود ہے. پہلا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور آئندہ کے لیے کوئی پلاننگ آپ کے ذہن میں ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اور میرے بچے صبر کرنے والے ہیں، آزمائش آئے گی، قربانیاں دینا پڑیں گی تو دیں گے، اور اللہ کے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکوہ نہیں آئے گا، اور بچے بھی پریشان نہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے میں بچوں کو کھانا کھلا لوں گا، ان کو بھوک سے مرنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. تو پھر آپ اپنا پورا مال صدقہ کر سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح. اور اگر معاملہ یہ ہے کہ خطرہ ہے آپ کو اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں یا اس قسم کے کوئی امور ہیں، تو پھر آپ اس حدیث پہ عمل کریں گے کہ کعب بن مالک سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا مال نہیں، مال کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھو. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے اس کا 6690، 6690، کتاب الایمان والنذور،
صحیح بخاری میں اندرونی کتابوں میں سے کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان والنذور، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہے قسم اٹھانے سے یا منت ماننے سے۔ باب کیا ہے؟ باب یہ کہ اذا اہدى مالہ علی وجہ النذر والتوبۃ، اگر کوئی اپنا مال منت کے طور پہ، توبہ کے طور پہ ہدیہ کر دے تو کیسا ہے؟ اور پھر امام بخاری اس حدیث کو ایک اور جگہ پہ بھی لے کر آئے ہیں، 2757 2757، اور اب ہے کتاب الوصایا، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق وصیت سے ہے۔ باب کیا ہے؟ باب اذا تصدق او اوقف بعد مالہ او بعد رقیقہ او دوابہ فہو جائز۔ امام بخاری نے اس حدیث سے مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا کچھ مال صدقہ کر دے یا کچھ مال وقف کر دے یا کچھ اپنے غلاموں میں سے کچھ غلام وقف کر دے یا اپنے جانوروں میں سے کچھ جانور وقف کر دے تو یہ جائز ہے، یہ درست ہے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ مال وقف کریں جس مال کو کہتے ہیں غیر منقولہ، یعنی کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا نہیں جا سکتا، زمین، باغ، پلاٹ، یہ اللہ کی راہ میں دیں، اس کو مسجد بنائیں، اس کو آپ یتیم خانہ بنائیں، تو اس کو وقف کریں کسی جس انداز سے بھی آپ وقف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اس مال کو وقف نہیں کر سکتے جو منتقل ہونے والا ہے، جانور، گھوڑا، بھینس، گائے، گاڑی۔ تو امام بخاری نے ثابت کیا ہے اس باب کو قائم کر کے کہ مال کوئی بھی ہو وقف کیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی گاڑی ہو، چاہے جانور ہو، اور چاہے زمین ہو، کسی قسم کا مال بھی ہو اس کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہوگا کہ انسان اپنا سارا مال صدقہ خیرات نہ کرے، کیونکہ اس کے ذمے کئی لوگوں کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ، نابالغ بچوں کا خرچہ، تو اس لیے سارا مال بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیگم کے اوپر خرچ کرنا، اولاد کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی بہت نیک عمل ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن مالک کو ترغیب دی ہے کہ کچھ اپنا مال اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، جن کے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ خرچ کریں گے، اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کا نمبر ہے 367، 367، اور یہ حدیث جو ہے اس کا تعلق ہے عمدۃ الاحکام کی کتاب القضاء سے۔ قضاء کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فیصلہ کرنا، کورٹ کے معاملات سے اس کتاب کا تعلق ہے۔ تو القضاء کے تعلق سے پھر کچھ تمہیدی گفتگو۔ قضاء کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ تبیین الحکم الشرعی والالزام به وفصل الخصومات۔ قضاء کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی جھگڑے میں شرعی حکم واضح کرنا اور پھر اس پہ عمل کروانا، اور لوگوں کے جھگڑے جو ہیں، لوگوں کے مابین ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کر دینا، یہ قضاء ہے۔ تو فتویٰ اور قضاء میں فرق جانتے ہیں آپ لوگ؟ مفتی جو ہے کیا وہ اپنے فتوے پہ عمل کروا سکتا ہے؟ نہیں، وہ فتویٰ دے گا، ممکن ہے کوئی مانے، ممکن ہے کوئی نہ مانے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اس کے پاس پولیس نہیں ہے، وہ بس واضح کر دے گا کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے۔ کیا فتوے میں مفتی پہ واجب ہے کہ دوسرے فریق کو بھی طلب کرے؟ یعنی کہ میرے پاس مثال کے طور پہ کوئی مرد آیا
وہ کہتا ہے میری بیوی ایسی ہے, میں نے اس کو یہ کہا, وہ کہا, یہ ہوا, تو آپ بتائیں تو کیا میں اس کو جواب دوں یا میں کہوں نہیں پہلے بیوی کو لے کر آؤ؟ میں نے اس کو جواب دینا ہے کہ اگر آپ کا سوال درست ہے تو اس کا جواب یہ ہے. یہ وضاحت نہایت ضروری ہے, ابھی بتاؤں گا کیوں نہایت ضروری ہے. اور قضا کیا ہے؟ قضا یہ معاملہ قاضی کے پاس ہوتا ہے. قضا اس میں دوسرے فریق کو بھی آپ طلب کریں گے. ایک فریق قاضی کے پاس آیا ہے, جج کے پاس آیا ہے, جس کے خلاف آپ شکایت لے کر آئے ہیں, جج اس کو بھی کہے گا اس کو بلاؤ, دونوں کی بات سنے گا, پھر فیصلہ دے گا اور اس پہ عمل بھی کروائے گا. تو قضا اور فتوے میں فرق ہے. ایک خاتون میرے ساتھ رابطے میں تھی, مجھ سے اکثر سوالات کرتی رہتی تھی, اور ان کی پھر شادی ہوئی اور وہ سیکنڈ وائف بنی, دوسری بیگم بنی. اب اپنے خامند کے ساتھ رہتے ہوئے وہ مجھ سے اب جو سوالات کرتی تھی ان کا تعلق کس سے ہوتا تھا؟ خامند کے معاملات سے اور پہلی بیوی کے معاملات سے. اب جیسا وہ سوال کرتی ویسا میں جواب دے دیتا. اب مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ وہاں پہ شاید سناتی ہوگی بھی شیخ صاحب نے یہ جواب دیا ہے, تو ان کے گھر میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. اب دوسری وائف نے مجھے معلوم نہیں کہ کیسے میرا نمبر کہاں سے لیا, تو اس نے اپنی پھر کسی دوست سے رابطہ قائم کیا. اس دوست نے کینیڈا سے مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ شیخ صاحب فلاں عورت آپ سے سوال کرتی ہے اور آپ اس کو جواب دیتے ہیں, اور دوسری عورت سے آپ نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے, اور آپ کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو میں نے بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا کہ میں جج نہیں ہوں, میں قاضی نہیں ہوں, مجھ سے جو سوال کرے گا, جس طرح کا سوال کرے گا میں ویسا جواب دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. آپ سوال کریں گی, جس طرح کا آپ سوال کریں گے ویسا میں آپ کو جواب دے دوں گا. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ تو سچ کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی. جیسا سوال ویسا جواب. تو مفتی کا کام یہ ہوتا ہے بس. ہاں قاضی کا کام ہے وہ چیک کرے سچ کہہ رہا ہے سچ نہیں کہہ رہا, دلیل ثبوت گواہ لے کر آؤ, دوسرا فریق بھی سامنے لایا جائے, اس کا موقف کیا ہے, اس کے پاس ثبوت کیا ہے. یہ جج کے معاملات ہیں. تو اس لیے یہاں پہ قضاء کی تعریف میں کیا کہا گیا ہے کہ شرعی حکم بھی واضح کرنا اور اس پہ عمل بھی کروانا, یہ ہے قضاء. قضاء کا معاملہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے, حدیث سے بھی ملتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 49 میں 49, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے مابین فیصلہ کریں اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق, اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق. اور حدیث سے بھی قضاء کے بارے میں ملتا ہے. مثال کے طور پہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, عمر بن عاص کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا اجتہد الحاکم, جب حکمران کسی معاملے میں اجتہاد کرے, فاصاب, اور اجتہاد میں کیا ہو وہ درست نکلے, فلہ اجران, تو اس کو اللہ کی طرف سے کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل, 2 اجر ملیں گے. ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک اجتہاد میں صحیح موقف تک پہنچنے کا اجر. وَإِذَا اجْتَهَدَ, اور جب وہ اجتہاد کرے فَأَخْطَأَ, اور غلطی کرے, فَلَهُ أَجْرٌ, تو اس کے لیے ایک نیکی ہے, ایک اجر ہے. تو یہ تو موجیں ہوگی ان ججوں کو کہ اگر وہ ایمانداری سے فیصلہ کریں تو چاہے غلط کریں پھر بھی ان کو ایک اجر ملے گا, اور اگر درست فیصلہ کریں گے تو ان کو 2 اجر ملیں گے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اجر و ثواب ان ججوں کے لیے ہے جو قرآن و حدیث کے احکام کو جانتے ہیں. جو جج قرآن و حدیث کے احکام کو نہیں جانتا اور پھر فیصلہ کرے, وہ درست فیصلہ بھی کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس سے تو یہ پوچھا جائے گا تو جج کی کرسی پہ بیٹھا تو کیوں بیٹھا, جب تجھے پتا ہے کہ تیرے پاس قرآن و حدیث کا علم ہی نہیں ہے. اس میں آج کل کے جج بھی آ جائیں گے جو قرآن و حدیث کا علم نہیں رکھتے,
میں نہیں کہتا کہ سب علم نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے کہیں رکھتے بھی ہوں، لیکن اس میں وہ لوگ خاص طور پہ آئیں گے جن کو ہمارے گاؤں میں محلوں میں چودھری صاحب کو جج بنا لیا جاتا ہے کسی کیس میں، چودھری صاحب کو نہ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، نہ حدیث کا پتہ، جج بن کر بیٹھے ہوئے جناب۔ چلیے آپ کو شوق ہے جج بننے کا، کم از کم پھر آپ ایک دو علماء سے رابطے میں رہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں۔ جب سارا معاملہ سن لیں تو مولوی صاحب کے پاس الگ کمرے میں آپ ہو جائیں، کبھی ہم آ کر بتاتے ہیں، ان سے پوچھ کے آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ جج جس کو قرآن و حدیث کے احکام کا علم نہیں ہے، اس کا جج بن کر بیٹھنا بھی جرم ہے، اجتہاد کرنے پر اجر و ثواب اسے بالکل نہیں ملے گا، اسے الٹا سزا ملنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ اس جج اور قاضی اور حکمران کی بات ہو رہی ہے جو اجتہاد کرتا ہے اور اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا یہ وہ عظیم کام ہے جو انبیاء کرام نے کیا علیہ السلام، ہمارے آخری نبی نے بھی کیا۔ مثال کے طور پہ یہ حدیث آپ لے لیں بخاری شریف کی 2695 2695، جس میں آپ علیہ السلام کے پاس دو آدمی آئے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا تھا اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اقضی قضا کریں، فیصلہ کریں۔ وہ حدیث آگے آئے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جناب علی کو یمن بھیجا تھا، معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، تو یہ وہاں کے حکمران بھی تھے اور وہاں کے جج بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے گورنر وہ حکمران بھی ہوتے تھے، جج بھی ہوتے تھے، معلم اور ٹیچر بھی ہوتے تھے۔ اس کے باوجود آج کل کے جج، آج کل کے حکمران سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی عالم دین حکمران بن جائے تو وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، وہ عالم دین واقعی کچھ نہیں کر سکے گا جس کا مقصد ہوگا اپنے مسلک کو نافذ کرنا۔ وہاں پہ تو وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو افغانستان میں ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ بھی کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ میں ان علماء کرام کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں، مسلک کے مطابق نہیں۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرنے والا حکمران ہے اور دنیاوی امور میں بھی سمجھدار ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، وہ تو بہترین نمائندگی کرے گا، وہ جج بھی بن سکتا ہے، وہ ٹیچر بھی بنے گا، وہ حکمران بھی بنے گا۔ کتاب القضاء میں جو پہلی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کا عمدۃ الاحکام میں نمبر ہے 360 367، اس حدیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین۔ قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں نئی بات نکالی، وہ نئی بات ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، جو اس دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ نئی بات کیا ہوگی؟ مردود ہوگی، ریجیکٹ ہوگی، مسترد ہوگی، اس کو لیا نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور نمبر ہے اس کا 2697 2697، اور امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کتاب الصلح میں۔ کون سی کتاب میں؟ صلح کے بارے میں، جس کتاب میں احادیث جمع کی ہیں امام بخاری نے، اس کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ باب کیا قائم کیا ہے؟ باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، اگر لوگ کسی ظلم پہ مبنی صلح پہ اتفاق کر لیں تو اس صلح کو شریعت نہیں مانے گی، وہ صلح مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، نمبر ہے 1718 1718۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے ایک لفظ میں یہ بھی آیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے
فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور نمبر وہی ہے 1798 1718. امام بخاری نے اس کو بطور معلق ذکر کیا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس حدیث کا ہمارے باب کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں کتاب القضاء. تو شیخ عبد الرحمن بن سعدی، جن کی کیا ہے تفسیر سعدی، اور ان کی دیگر بھی کئی کتب ہیں، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی قاضی فیصلہ سناتا ہے کسی کیس میں اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے احکام کے خلاف ہے، تو اس کا فیصلہ ریجیکٹ ہوگا، ناقابل قبول ہوگا. اور اس کے فیصلے پہ جو شرعی احکام مرتب ہوئے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک لڑکی کا کیس جاتا ہے کسی جج کے پاس، اس کے نکاح کا کیس. ایک مرد کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، دوسرا مرد کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. وہ بھی نکاح نامہ لے کر آیا ہے اور یہ بھی نکاح نامہ لے کر آیا ہے. اب جج نے جو فیصلہ سنایا، ممکن ہے اس نے ایمانداری سے فیصلہ سنایا ہو، لیکن عورت کو پتا ہے اور اس کے جج نے جس کو خامند قرار دیا اس کو بھی پتا ہے کہ فیصلہ درست نہیں ہے، فیصلہ غلط ہے. تو کیا اس فیصلے کے نتیجے میں یہ لڑکی اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی؟ بالکل حلال نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو قاضی کے غلط فیصلے کی وجہ سے کوئی لڑکی کسی کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی، اور قاضی کے غلط فیصلے کی وجہ سے کوئی پلاٹ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا جس کے حق میں قاضی نے غلط فیصلہ سنا دیا ہے. تو یہ تعلق ہے اس حدیث کا کتاب القضاء کے ساتھ. ویسے یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. امام نبوی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ یہ اسلام کے قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جامع کلمات میں سے جامع کلمات ہیں. وہ کیسے؟ ایک تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں مجھے دوسرے نبیوں پہ ترجیح دی گئی ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں ایسے جامع الفاظ کہتا ہوں جن کا معنی مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے. یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے؟ تو یہ حدیث اس کی مثال ہے. دیکھیں آپ نے کیا کہا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا وہ نیا کام کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے. اس ایک حدیث کی وجہ سے کتنی بدعتیں غلط قرار پائیں؟ 100 1000 لاکھوں. قیامت تک جتنی بدعتیں ایجاد کی جاتی رہیں گی وہ ساری کی ساری غلط قرار پائیں گی ان چند الفاظ کے ساتھ. تو جامع الفاظ ہوئے پھر آپ کے. کوئی پوچھے تیجا کیسے غلط ہے، ہم کہیں گے من احدث فی امرنا ھذا. کوئی کہے ساتواں کیسے غلط ہے، 40واں کیسے غلط ہے، برسی کیسے غلط ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کیسے غلط ہے، کسی کی فوتگی کی سالگرہ منانا، اس کی فوتگی کے دن کو یوم ماتم کے طور پہ منانا کیسے غلط ہے. یہ تمام امور، یہ تمام بدعتیں اس ایک حدیث میں داخل ہیں. کوئی کہے 11ویں شریف کیسے غلط ہے، ہم یہی حدیث پڑھیں گے. جتنی بدعتوں کے نام لیتے چلے جائیں گے آپ، سب کے اوپر یہی ایک حدیث فٹ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بڑا عظیم قاعدہ ہے اور جامع ترین آپ کے الفاظ ہیں. اسی لیے امام نبوی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل واضح ہے تمام بدعات کو رد کرنے کے معاملے میں، ریجیکٹ کرنے کے معاملے میں. امام نبوی اس حدیث کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں
امام نووی ہیں کون بھی؟ کیا چیز ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے حدیث کی مختصر سی کتاب لکھی جس میں 40 حدیثیں ہیں، الاربعین، اربعین نوویہ کہتے ہیں. اور یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے، یہ وہی امام نووی ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. امام نووی، 2 واو جمع ہوگی، نووی. جی ہاں. تو امام نووی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے ان لوگوں کے، ان علماء کرام کے موقف کی جو کہتے ہیں کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یعنی کہ جس کام سے شریعت نے منع کر دیا، روک دیا، وہ کام آپ نے کر لیا تو وہ فاسد ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے ساتھ سودی معاملہ کیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب نہیں ہمارا معاہدہ ہو گیا جی، یہ تو معاہدہ ہم پورا کریں گے نا جی. نہیں نہیں نہیں، فاسد. جس کام تو شریعت نے روک دیا ہے وہ کام اگر آپ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا. اچھا، یہ موقف کون سے علماء کرام کا ہے کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ موقف ہے مالکیوں کا، شافیوں کا، حنابلہ کا، امام ابن حزم کا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ حنفیوں کو اس میں کچھ اختلاف ہے اس موقف سے، باقی تقریباً جتنے مسالک ہیں وہ یہی موقف رکھتے ہیں کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکا شادی کر لیتا ہے کس سے؟ کسی ہندو لڑکی سے. کس سے؟ ہندو لڑکی سے نکاح کیا اس نے جی. اب نکاح ہو گیا، مولویوں کا فتویٰ آ گیا جناب نکاح ہوا ہی نہیں. لڑکی کہتی ٹھیک ہے جی میں کلمہ پڑھ لیتی ہوں. تو اب بتائیے نکاح ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ شریعت نے کہا تھا ولا تنکحوا المشرکات کہ مشرک لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب نکاح ہوا تھا تب وہ مشرک تھی. ہاں اب نیا نکاح ہو تو الگ بات ہے، اس کے مسلمان ہونے کے بعد نیا نکاح ہو تو الگ بات ہے. یہ پہلا نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ عبادات کے معاملے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر عبادت منع ہے، اور جو کہتا ہے کہ یہ عبادت درست ہے دلیل وہ لے کر آئے گا. یعنی کہ تیجا جو ہے 7واں 40واں قرآن خوانی، اس کی دلیل ہم سے نہ مانگو، اس کی دلیل تم نے دینی ہے. ہمارے پاس تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر نیا کام، ہر نئی بدعت کیا ہے؟ ہر نئی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. اچھا وہ آگے سے پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی بڑے سیانے ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا پھر تو آپ کا یہ رومال بھی غلط، آپ کی اینک بھی غلط، یہ سب نئی چیزیں ہیں. آپ کا پنکھا بھی غلط، آپ کا اے سی بھی غلط. بلکہ کئی ظالم مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں پھر تو تیرا باپ بھی غلط، وہ بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، وہ بھی نیا ہے. زیادہ جو چرب زبان مولوی ہیں وہ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں. اور یہاں بہت کچھ سننا پڑتا ہے، آپ کو کیا پتا. تو پھر شیخ صاحب ہم کہیں گے کہ دلیل دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے کہا 11ویں شریف کیا ہے؟ نیکی ہے، عبادت اس کو آپ نے بنایا ہوا ہے، نیک عمل بنایا ہوا ہے، آپ دلیل لائیں اس کی. دلیل ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پنکھا وغیرہ، یہ عبادت نہیں ہے، یہ معاملات ہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ پنکھے کو استعمال کیا جا رہا ہو نیکی کے لیے مسجد میں، یہ ممکن ہے کہ آنکھ کو، یہ عینک کو استعمال کیا جا رہا ہو نیکی کے لیے تلاوت کے طور پہ، لیکن بنیادی طور پہ یہ کوئی خود یہ نیک عمل نہیں، کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس لیے دنیاوی امور جو ہیں، موبائل، اینک، پنکھا، اے سی، ان کے بارے میں کیا اصول ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کہتے ہیں میں نے جو بھی پیدا کیا تمہارے لیے حلال ہے، جو بھی پیدا کیا تمہارے لیے حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن سے منع کر دیا گیا. یعنی کہ دنیاوی امور میں جو کہے گا یہ چیز غلط ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، دلیل وہ دے گا.
عبادت کے معاملے میں جو کہے گا یہ عبادت درست ہے، دلیل وہ دے گا الٹ ہے معاملہ بالکل. سمجھا رہی الٹ ہونے کی بات نظر سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ عبادات کے معاملے میں جو کہے گا یہ عبادت کی جا سکتی ہے، دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے. اور دنیاوی امور میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ہر دنیاوی معاملہ جائز ہے. جو کہتا ہے غلط ہے دلیل وہ دے گا. یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ تہمت لگے قتل کرنے کی یا ڈاکہ ڈالنے کی یا چوری کرنے کی یا اس قسم کے امور کی، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ابھی کیا لگی؟ صرف تہمت. تو کہتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ تہمت لگے گی ان کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ بندہ نیکوکار ہے، معاشرے میں اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے جی کہ وہ بہت اچھا آدمی، مشکوک آدمی بالکل نہیں ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، اس کے اوپر چوری کا شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو جب تک ثبوت نہ مل جائے اس آدمی کو گرفتار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کریکٹر بالکل صاف ستھرا ہے اور آپ نے تہمت لگائی ہے، ثبوت نہیں دیا ابھی تک. جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے اس کو گرفتار کرنا جائز نہیں ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جس کے کریکٹر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، واضح طور پہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ صاف ستھرا آدمی ہے یا مشکوک آدمی ہے، فاسق و فاجر آدمی ہے یا نیک صالح آدمی ہے. تو اس آدمی کو پکڑنا، گرفتار کرنا جائز ہے، اور اس کو گرفتار کر کے بند رکھنا حتیٰ کہ اس کی صورتحال واضح ہو جائے، ایسا کرنا جائز ہے. لیکن سزا دینے کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ تفتیش کی جائے گی، اس کو بند رکھا جائے گا، اس کو گھر نہیں جانے دیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو فاسق و فاجر ہے، اس کا معروف ہے کہ یہ 2 نمبر کام کرتا رہتا ہے، پہلے بھی چوری میں پکڑا گیا تھا، پہلے بھی اس قسم کے معاملے میں پکڑا گیا تھا. تو اس کو گرفتار کرنا بالکل جائز ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ اس قسم کا آدمی اس سے قسم لی جائے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. نہیں، ایسے آدمی کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا اور اس سے اچھی طرح تفتیش کی جائے گی حتیٰ کہ واضح ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.